الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ۔ ہم اخلاص پہ بات کر رہے تھے اور الحمدللہ اخلاص کے بغیر آگے کوئی بھی کام کے اندر بات نہیں بنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کسی برے عمل کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ وہ یہ گناہ کر گزرے، اور اگر وہ اسے کر گزرے تو اتنا ہی لکھو کہ جتنا گناہ اس نے کیا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو میری وجہ سے چھوڑ دے، کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرے اور اسے نہ کر سکے تو پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ یہ نیک عمل کر گزرے تو اس کے ثواب کو 10 سے لے کر 100 گنا لکھ لو۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و فضل کہ آپ یہ گناہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے لکھا نہیں جاتا جب تک کہ آپ اس کو کر نہیں لیتے۔ سیم اسی طرح آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے لیے نیکی لکھتی جاتی ہیں، اور ایون آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ کی خوف سے، اللہ کی خاطر، تو پھر آپ کے لیے ایک نیکی لکھتی جاتی ہے، اور پھر آپ جس نیت کے ساتھ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اجر دیتے جاتے ہیں، یعنی 10 سے لے کر 700 گنا۔ تو کتنا اہم ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو چیک کیا جائے، ہر سنگل تھنگ کے اندر آپ اپنی نیت کو چیک کریں، تاکہ جب اپنے رب کے لیے آپ کی ساری معاملات، عبادات، آپ کے لین دین ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اجر ملے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کا جائزہ لیجیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو خالص کر دے، اللہم آمین۔ ہم دل کی اصلاح پہ بات کر رہے تھے کہ دل کی اصلاح کرنے والے کون کون سے اسباب ہیں۔ اب تک جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن پر غور و تدبر کرنا، یعنی جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اس پر غور و تدبر کریں گے، پھر یہ کہ محبت الہی، جتنی زیادہ محبت الہی ہوگی دل کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ذکر الہی بھی انشاءاللہ آپ کی دل کی اصلاح کرے گی۔ اور چوتھا سبب ہم نے دیکھا تھا خوف الہی، اللہ کا خوف بھی آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ اور لاسٹ کلاس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تقسیم الہی پر رضامند ہونا، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس پر راضی رہنا۔ اور پھر چھٹا سبب ہم نے دیکھا تھا معصیت الہی سے اجتناب، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اور جب بندہ گناہ سے روکتا ہے تو الحمدللہ دل سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ آج ہم 7واں سبب دیکھیں گے کہ جو آپ کی دل کی اصلاح کے لیے معاون ثابت ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ سچی توبہ اور کثرت استغفار، ایسی توبہ جس میں توبہ کی تمام شرائط موجود ہوں، دل کو جلا بخشے اور روشنی بخشتی ہو، اور گناہ اور برائیوں کی تمام میل کچیل کو صاف کر دیتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اور معاصی بار بار کیا کرتے ہیں؟ بار بار جسے کہا جائے دل کو کالا اور سیاہ بنا دیتے ہیں۔
یاد رکھیے کثرت توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا یہ ان امور میں سے ہے جس سے دل پاکیزہ بنتا ہے اور اسے اعمال خیر کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہ لا یغان علی قلبی فإنی لأستغفر اللہ فی اليوم مئۃ مرہ، بے شک میرے دل پر بھی بہت سی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور میں ضرور ایک دن میں 100 بار اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ کیا بات پتہ چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ دل سے ان تمام خواہشات اور مشاغل دنیا کے بوجھ کو کس کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں؟ استغفار کے ذریعے سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے تمام اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا نا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے کی کیا حالت ہوگی، جس کے کندھے پر گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے معاصی اور سیئات ہر لمحہ میں اور آپ کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے جب میں اور آپ استغفار کریں گے تو ہماری جو فاسد دل ہے ان کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد افلا افلا یکون عبدا شکورا، کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، اس لیے آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہمیں اس چیز کی نہیں ضرورت ہے؟ ہم تو سب سے زیادہ شدید محتاج ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے۔ یاد رکھیے جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر سے نئی زندگی میں اثر کرتا ہے جو نیکی اور تقوی والی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آگیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ یہ مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا اس شخص کی ہے جو کفر اور جہل کی وجہ سے مردہ دل تھا، جہالت ہے کفر کی وجہ سے کیا تھا، مردہ تھا۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے توبہ یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے اسے ہدایت دے دی اور اسے ایمان دے کر زندگی عطا کر دی، اس کو ایک زندگی بخش دی اور اسے ایسے نور سے نوازا جس سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس نور کو لیے چلتا پھرتا ہے۔ میں اور آپ اس نور کو نہیں لینا چاہتے، اس کی روشنی میں نہیں چلنا چاہتے، تو یاد رکھیے جتنا زیادہ میں اور آپ استغفار کرتے جائیں گے، کثرت سے توبہ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی والی زندگی عطا کر دیں گے، آپ کو بھلائی والی نیکی والی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والا بنا دے۔ تزکیے کی جانب انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے، چونکہ یاد رکھیے تزکیہ کسی بھی نفس کا ہوتا ہے نا، اس لیے کوئی بھی جو نفس جس کا تزکیہ کیا جاتا ہے تو اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ نفس انسانی پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ انسان کی ریالٹی کیا ہے۔ وہی بات ہے نا جب آپ کسی بھی کوئی بھی میکینیکل چیز، کوئی مشین ہے، کوئی بھی اوزار ہے، کسی چیز کو بھی لاتے ہیں تو اس مشین کے بارے میں، اس اوزار کے بارے میں، اس انسٹرومنٹ کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں نا کہ کون کون سے اس کے پارٹس ہیں، ہے نا، آپس میں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے، کیسے یہ فنکشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے بارے میں بھی یہ علم ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے، اس میں کیا کیا یعنی آپس میں ان سارے آرگنس کا کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، کس پارٹ کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم اس مشین کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی پوٹینشیل کیا ہے، یہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ جب تک میں اور آپ اپنے پوٹینشیل کو، اپنی قوت کو، اپنے جسم کی ساخت کو نہیں جانیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے اگر ہمیں کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوگا تو اس کا کیا خیال رکھیں گے، آپ کے اوپر اس کا ٹیک کیئر کریں گے۔ آپ کو میں اگزامپل دے رہی ہوں، آپ کے سامنے ایک قیمتی ہیرا ہے لیکن وہ آپ اس کی قدر و قیمت ہی نہیں جانتے، آپ اس سے بالکل نا واقف ہیں، آپ کو اس کی ویلیو کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یا تو اس کو جسے کہا جائے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینک دیں گے، یا پھر کسی بھی جانور کے گلے میں یا کسی کے گلے میں باندھ دیں گے، یا کسی بچوں کو ایسا ٹوائے کے طور پر دے دیں گے، اور ہوگا کیا، بچے اس سے کھیل کے اس کو پھینک دیں گے۔ لیکن جو شخص ہیرے کی قدر جانے کا، ڈائمنڈ کی قدر سے واقف ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تو وہ اس انداز سے معاملہ نہیں کرے گا نا۔ تو یاد رکھیے جب تک کہ میں اور آپ
ہم میں اور آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، یعنی کسی قدردان کے پاس کسی کہتے تھے کہ انسان کے اندر ایک شناسی ہوتی ہے نا، قدردانی ہوتی ہے، تو میں اور آپ بھی جب تک جانیں گے نہیں تو بات تو بنے گی نہیں۔ بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنی ذات کو درست جگہ پر استعمال کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے، ایک صحیح ہستی کی غلامی اختیار کرنی ہے، اور صحیح ہستی کی خدمت یعنی اس کو سرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم سب میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس قابل ہوں، کیا میں ایک حقیر سا کانچ کا ٹکڑا ہوں جو کسی بھی جانور کے گلے میں باندھ دیا جاتا ہے، یا کھلونا جس کے ساتھ جو چاہے جو برتاؤ کرے، یا میں کسی جانور کی غلام ہوں، یعنی کسی جانور کی غلامی کے قابل، یا میں اعلیٰ و عرفہ ہوں، بہت قیمتی، اپنے رب کا ماسٹر پیس ہوں، بہت ہی یونیک ہوں، اتنا اعلیٰ ہوں کہ کسی بادشاہ کا غلام بننے کے قابل ہوں۔ تو جو قدر و قیمت ہماری اپنی نگاہ میں ہوگی، اسی کے مطابق پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنی جبلت یعنی اپنے جسم کے تابع ہونا چاہتے ہیں یا اپنی روح کے وجود کے تابع ہونا چاہتے ہیں۔ کیا اس ہستی کی غلامی کروں جو میرا رب ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، یا دنیا کی معلومات کی، یا اپنے نفس کی؟ یہ فیصلہ یاد رکھیے اسی وقت ہو سکے گا جب مجھے اپنے بارے میں علم ہوگا کہ میں کون ہوں، میں کس قابل ہوں۔ سیلف ریکگنائز کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود کو سیلف ریکگنائزیشن کرتے ہیں تو دراصل یہی کیا ہوتا ہے، رب ریکگنائزیشن، یعنی اپنے رب کو جسے کہا جائے جاننا۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں، اپنے آپ کو رب کا ماسٹر پیس سمجھتے ہیں، تو پھر الحمدللہ یہ چیز آپ کو مدد دیتی ہے کہ اللہ کو جاننے کا۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے رب کی معرفت کو حاصل کریں گے، لیکن اگر میں اور آپ اپنے آپ ہی کو نہیں جانتے تو پھر کیسے میں اور آپ اپنے رب کو نہیں جانیں گے، تو کیسے اس رب کی غلامی میں دیں گے، یا پھر کیسے اس رب کو پہچانیں گے؟ تو یاد رکھیے جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو آج سے اپنے آپ کو جاننا شروع کیجیے کہ آپ کون ہیں۔ آپ اپنے رب کا ماسٹر پیس ہیں، یونیک ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے، یا جسے کہا جائے ایک عام سا، جسے کہا جائے جس کو جو چاہے جس کے ساتھ جیسا سلوک کرے، تو اپنے آپ کو جانیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کے اندر اپنے رب کی معرفت آئے گی، اور ایک وقت آئے گا آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے رب کو جان چکے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، اور یہی دراصل پھر انسان کی زندگی کا بیسیکلی تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دیں، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے خلاصہ قرآن کی طرف۔ آج ہمارا جز نمبر 12 ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. یا ربی أعوذ بالله من عظیم سلطان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا
اللہم آمین۔ انشاءاللہ جس نمبر 12 دیکھیں گے خلاصہ قرآن میں سورہ ہود کا نام اللہ کی نبی سیدنا ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ پچھلی صورت آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے نام پر تھی، اور سابقہ صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو وحی اور قرآن میں شک کر رہے تھے، اور سورہ ہود میں عقیدہ آخرت کی وضاحت ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت کے برپا ہونے میں شک کرتے ہیں۔ انہیں دلائل سے سمجھایا بھی گیا ہے، اور انہیں توبہ و استغفار کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور اعراض کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے سورہ ہود؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا، اور یہ کہ اپنی رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا۔ بس پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے نا، کہ دیکھیے اللہ کی عبادت کرو، اور کیا بتا دیا اللہ کے نبی نے اپنا اسٹیٹس، میں تو ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو کیا کریں اس موقع پر؟ جب ڈر آئے گا عبادت کریں گے تو اپنے رب سے بخشش مانگو، اس کی طرف پلٹ کے جاؤ۔ آج دیکھیے معاشرے میں جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو پھر کس کا بندہ بنتا ہے؟ نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی نفس کا بندہ بنے۔ آپ کو یاد ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں وہ کیسی توبہ کرتے تھے، اور ایسی توبہ کرتے تھے کہ اللہ اکبر، آج ہم توبہ بھی کرتے استغفار بھی کرتے، لیکن کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ہم سے جسے کہا جائے یہ جو گلوبل سطح پہ آئی ہوئی مشکلات دور نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے پاس توبہ نصوحہ نہیں ہے، خالص توبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت کے زمانے میں جو توبہ تھی، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جو ہے نا قبیلے کی ایک عورت جسے کہا جائے جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھ پر زنا کی حد لاگو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نافذ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلوا کر کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کے سرپرست نے ایسے ہی کیا، آپ نے اس عورت کے جسم پر اچھی طرح کپڑا لپیٹ کر اس کے رجم کا حکم دے دیا، اور اسے رجم کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانیہ عورت کی نماز پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ مدینے کے 70 گناہ گار بندوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے سے بہتر بھی کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی گناہوں پر سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ آج ہماری توبہ کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرے، اور ہم سب کو توبۃ نصوحہ کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوحہ قبل الموت، اللہم آمین۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت میں جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت اور کون سی گناہوں یا کن وجوہات کی بنا پر کسی بھی قوم کو ہلاک کرتا ہے، اور کن لوگوں کو ہلاکت اور عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ مجھے سورہ ہود، واقعہ اور المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ یہ صورتیں تھیں شیبتنی، سبحان اللہ، ان صورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ ایسے احکامات ہیں اس کے اندر۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ اللہ کی بڑائی کو جان کے یہی سمجھیں کہ رازق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ کو رازق سمجھیں گے نا ہر چیز کا، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، تو ہر طرح کی نافرمانی سے بچیں گے۔
اسی لیے بتایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ ان کے رہنے سہنے اور سوپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ جب جانتے ہی نہیں ہیں رب کی بڑائی کو نا تو سمجھ ہی نہیں آتا، اسی لیے اب آگے سے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین عرب جسے کہا جائے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہی نہ تھے، وہ آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کو کیا کہتے تھے، جادو قرار دیتے، اور وہ اپنے تکبر و گھمنڈ میں اتنے بے خوف تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور چیلنج کہتے تھے کہ عذاب حق ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ انداز دیکھیے کتنی ڈٹائی کا کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتا ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو لہٰذا ہم تجھ کو چیلنج کرتے ہیں کہ عذاب حق ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے یہ ڈٹائی کس کی ہوتی ہے؟ جو اپنی ذات کو بڑا مانے، اس دنیا کی زندگی کو محور و مرکز بنا لے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ پاتا ہے اس پر انتہائی تکبر اختیار کرے، یہ وہ اسی کا رویہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بتایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، بس 6 دن میں سوچیے آسمان اور زمین وجود میں آ گئے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو عمل میں بہترین بنا دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، ہر عمل میں، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم آمین۔ تو یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضروری کہیں گے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک کے لیے موقع کر دیں تو یقین ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے، سن لو جس دن وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات ہے جس چیز کا مذاق اڑائیں گے انسان پھر اسی چیز کے پھیرے میں آتا ہے نا۔ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کا وقت مقرر رکھا ہے نا، اور وہ وقت مقرر سے پہلے تو آ نہیں سکتا، چاہے وہ موت ہو چاہے وہ عذاب ہو نا، لیکن جب آ جائے گا تو پھر ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی دین کے احکامات کا مذاق اڑائے، دین کی شریعت کا مذاق اڑائے، اللہ کی شاعر اللہ کا مذاق اڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حرکتوں سے بچائے، یوں منتوں کا سارا بہت ہے۔ اصل بات ہے کہ یہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا یہ ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ اسی انداز سے سوالات کرتے ہیں، اسی انداز سے اپنی ذات کو بڑا مانتے ہیں، اور اسی انداز سے وہ مطالبے کرتے ہیں۔ اسی لیے بتایا کیا دنیا پرستوں کا انجام من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اپنے آپ سے رک کے پوچھیں کیا آپ جو بھی نیکی کرتی ہیں جو بھی اعمال کرتی ہیں اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں چاہیے؟ تو ٹھیک ہے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری اعمال کو اپنے لیے خالص کرے اور آخرت میں اس میں اللہ تعالیٰ جزا دے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے قیامت کے دن، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد۔ اللہ اکبر۔ کہا جا رہا ہے نا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی دنیا میں کیا تھا سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہونے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ میری اور آپ کی کیا رفقت ہے، میں اور آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں؟ دنیا کی طرف۔ تو بات یہ کہ سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر، یعنی اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے، لوگ تو اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیر و بلائی کی چند نصیحتیں کی کیا کہ نمبر 1 میں ہمیشہ اپنے سے امیر کی طرف نہ یعنی اپنے سے جو امیر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں۔ نمبر 2 مسکینوں سے محبت کرو، ان کے قریب رہو۔ اور نمبر 3 رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے اب بات ساری یہ ہے نا کہ ہم دنیا میں جزا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا میں جزا چاہتے ہیں، دنیا کے آگے بھاگ دوڑ ہے، جو بھی نیک کمال کرتے ہیں، دل چاہتا ہے بس سب کچھ دنیا میں مل جائے، تو ٹھیک ہے مل جائے گا دنیا سے جتنا زیادہ آپ رکھیں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے انتہا بے رغبتی تھی۔ آپ کو اگر وہ حدیث یاد ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے جسم میں اتھر پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نرم بستر نہ بنوا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، میرا دنیا کی آسائشوں کے ساتھ کیا تعلق؟ میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جس نے سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کیا اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ میں اور آپ دیکھیں، اللہ اکبر، دنیا میں چاہتے ہیں کہ جو ملے بس جو نیکی کی اس کی جزا دنیا میں مل جائے، دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، اللہ کی طرف سے خوب رزق جسے کہا جائے ملتا جائے، کیوں؟ تو پھر آپ کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی دنیا کا طالب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، تب ان کو بیسیکلی کیا دھمکی دی جا رہی ہے عذاب کی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں، یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی سننے اور دیکھنے کی طاقت کے باوجود اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ٹولس دی ہیں ان کو استعمال نہ کرے اور آخرت سے انکار کرے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، تو پھر دیکھیے عذاب کتنا دگنا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لے۔ اب آگے دیکھیے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو 6 اقوام کی مثال دیتے فرمایا کہ ان اقوام کے پاس ان کے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہیں توحید کی دعوت دی اور اعراض کی صورت میں انہیں عذاب کی دھمکی دی، مگر وہ بھی انبیاء کی نبوت کے منکر، ان کی تعلیمات میں شک کرنے والے تھے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے 100 سال تک آپ دیکھیے تبلیغ کی نا، 950 سال تک دعوت دی، توحید دی۔ انہیں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں قومیں جسے کہا جائے انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ تاکہ قوم کو گمراہی سے نکالیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری دیں، جنتوں کی خوشخبری دیں۔ قوم نے ان کی دعوت پر کیا کیا؟ غور و فکر کرنے کے بجائے انہیں ایک عجیب سا جواب دے دیا۔ کیا کہا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ یقین نہیں آتا تھا نا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے جو قومیں جو غور و فکر نہیں کرتی اور اپنی ذات کے تکبر میں گم رہتی ہیں، پھر اسی انداز سے کہتی ہیں، انہوں نے کہا اے نوح بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، بس لیا ہم پر جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ انداز دیکھیے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ کیسے لوگ عذاب مانگتے ہیں نا، اور عذاب کا جب آ گیا تو دیکھیں آج کون سی قوم بچی ہے؟ کوئی قوم موجود ہے؟ قوم نوح ہے یا قوم جسے کہا جہود ہے؟ کون سی قوم ہے؟ قوم شعیب ہے؟ کوئی بھی قوم تو نہیں بچی، نہ عاد ہے، نہ سمود ہے، نہ فرعون، کوئی بھی نہیں بچانا۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اتنا ڈٹائی سے کام لے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جب 950 برس کی محنت کے باوجود بھی قوم تو تھی انکار پر ہی ڈٹی رہی، تب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مایوسی کا تھوڑا سا اظہار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کشتی بنانے کا ان کو حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا،
بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور کیا کر، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کر جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے۔ اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کے پاس سے اس کی قوم کا کوئی سردار گزرتے، اس سے مذاق کرتے، وہ کہتا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم تم سے مذاق کرتے ہیں جیسے تم مذاق کرتے ہو، بس تم جلدی جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کسی پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا اس میں ہر چیز میں سے دو قسمیں، نر اور مادہ دونوں کو، اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، سوائے اس کے کہ جس پر پہلے بات ہو چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، اور اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر! کتنی 100 سال تک، 950 سال تک تبلیغ کے بعد لٹرلی 50 سے بھی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ دیکھیں اتنا عرصے میں تو کیا کہنے والے کا فرق ہے؟ نہیں، سننے والے کا فرق ہے۔ کہنے والے تو نوح علیہ السلام تھے، اتنی بڑی قوم، اتنے لوگ، اس کے باوجود اتنے تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ تو بات ہے کہ جب دل میں اپنی بڑائی ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور آخرت کا یقین نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کے عذاب سے انسان نہیں ڈرتا، اور پھر انسان اسی انداز سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اتنی آیات سننے کے باوجود، اتنی چیزیں سننے کے باوجود اس انداز سے بات کرے۔ اب آگے سے نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، جو اس کے بارے میں جو ڈائلاگز ہیں، اس کے بارے میں جو مکالمے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی، آپ کو پتہ ہے کہ بیوی جو تھی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ بچوں پر عام طور پر ماں باپ کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تو نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 5 ایمان لائے اور ایک ایمان نہ لایا۔ جب عذاب کا وقت آیا اور نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، وہ چونکہ منکر تھا، سوار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے سوچا کہ شاید آج عذاب دے کر مان جائے گا، تو اسے کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ اب ہوا کیا، وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلتی رہی، چلتی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ان قریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اصل بات ہے الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، مگر جس پر وہ رحم کرے، دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق کیے جانے والوں لوگوں میں سے ہو گیا۔ جب وہ ڈوب گیا تو آخر بیٹا کا تھا نا، نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کہا وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کیسے، پس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے۔ فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی دوستی اپنے باپ کے دین سے نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ خون ضرور تھا لیکن مشرک تھا، شرک کرنے والوں میں سے تھا، قوم کے ساتھ اس کی وفاداری تھی۔ تو اصل وفاداری اگر رشتوں میں ہوتی ہے تو ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تو اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیجیے، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، کہ اللہ کی بڑائی کو مانا، اور اپنی جسے کہا جائے جو محبت ہی محبت کا مرکز ہوتے ہیں عموماً بچے، ماں باپ کی جان ہوتے ہیں عموماً، تو اس کو پیچھے ڈالو اور اللہ کی محبت سب سے آگے آ گئی، اور ساتھ ہی اپنی اس سوال پر، خطا پر بخشش بھی مانگی، رحم بھی مانگا، اور ساتھ ہی کہہ دیا اگر ایسا نہ ہوا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے خطا کی ہے۔ تو
یہ انبیاء کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں اور رحم کے بھی طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات کو بھی یہاں پہ رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انداز سے نافرمانی سے بچا لے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو ایسے موقع پر آپ دیکھیے بعض اوقات ہم ایسا ہی کرتے ہیں، بچوں کے خاطر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بچوں کے جیسے کہا جائے مطلب اکثر بچے یا گھر والے ہمیں جھوٹ یعنی برائی کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ آپ دیکھیے نا اکثر لوگ گھر کیوں لے رہے ہوتے ہیں، آگے بچوں کا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرسٹ میں کیوں اپنے بچوں کو ایسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آگے جو محبت ہوتی ہے وہ بچے کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کس انداز سے بچے کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ محبت کل کام نہیں آئے گی، جس کے اندر اللہ کی بڑائی ہوگی وہ اللہ کی ذات کو بڑا مان کر بچوں کی جو بھی خواہش ہے وہ اللہ کی حدود میں رہے، مراد ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ پہ لے کر سود لے کر جیسے کہا جائے اس انداز سے بچوں کو مطلب تعلیم دینا واللہ عالم، تب آگے سے عذاب کا اختتام اور کشتی بطور نشانی جب نافرمان تباہ ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا تھم جانے اور زمین کو پانی پی لینے کا حکم دیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ تو ظالم ہے نا، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، انسان اپنی جسے کہا جائے رب کا حق دینے کے بجائے کسی اور کو اس کا رب کا حق دے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، تو ظالم کے لیے دوری ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے دو چیزوں کے بطور ان دو چیزوں کے بطور نشانی محفوظ ہونے کا اعلان کیا، ایک فرعون کی لاش اور دوسری نوح علیہ السلام کی کشتی۔ سبحان اللہ کہ کیسے اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ بتایا تھا نا سورہ قمر میں آتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دو چیزوں کو بطور نشانی اللہ نے محفوظ کیا، ایک فرعون کی لاش اور دوسرا نوح علیہ السلام کی کشتی، اس کے بارے میں آتا ہے آج بھی یہ ترکی کے جودی پہاڑ پہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے نشانی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے نشانات چھوڑ کے جائیں گے نا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ جیسے کہا جائے کیا نشانات چھوڑ کر جاتے ہیں اپنی زندگی میں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے والا بنائے، اللہم آمین۔ کیا بات پتہ چلی کہ نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے، عمل پر ہے۔ اگر ایمان کے بغیر میں اور آپ جیسے کہا جائے ایمان لاتے عمل صالح نہیں کرتے تو بھی جیسے کہا جائے اللہ علم نجات کیسی ہوگی، اور اگر ایمان لاتے ایمان یعنی عمل ہے لیکن ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو نجات کے لیے ایمان اور عمل دونوں لازمی ہے، پھر جا کے بات بنے گی۔ آپ دیکھیں نا نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا اچھے سے، آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے کیا تبلیغ میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی تھی، اس کے مطابق آپ کو حکم ہو رہا تھا جیسے جیسے بنانے کا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کمپنی انسان کو کتنا میٹر کرتی ہے۔ جب انسان کی کمپنی ایسی ہوتی ہے جہاں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وقت آتا ہے کہ انسان اس کمپنی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ایسی کمپنی سے بھاگیے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی دیتی ہے۔ دعا ہے نا اللہم یسر جلیسا صالحا، اللہ مجھے نیک دوست عطا کر جو واقعی جن کی کمپنی میں اور آپ رہ کر نیکی کے کام کرنے والے ہوں۔ کیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، کیسے آپ نوح علیہ السلام کی طرف اپنے بیٹے کے لیے، لیکن یاد رکھیے ہم میں سے کوئی بھی اگر بچہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا ہے، ایسے موقع پر اس کی محبت آپ کے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھے، دین کے راستے پر، اللہ کے راستے پر استقامت دے۔ اب آگے سے جیسے کہا جب بتایا جا رہا ہے کس کے بارے میں، حود علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کی جو قوم تھی قوم عاد۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا، لوگ دین پر چلتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ لوگ بھی دین سے دور ہوتے چلے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ حود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔
اور आग की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा क्या? उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो महज झूठ बांधने वाले हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर किसी मजदूरी का सवाल नहीं करता, मेरी मजदूरी इसके सिवा किसी पर नहीं जिसने मुझे पैदा किया। तो क्या तुम नहीं समझते? और क्या कहा? और ए मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो। क्या कहा? वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम पर बादल भेजेगा जो खूब बरसने वाला होगा, और तुम्हें तुम्हारी कुव्वत के साथ और कुव्वत ज्यादा देगा, और मुजरिम बनने वाले बनते हुए मुंह ना मोड़ो। अल्लाह ना करे हम में से कोई अपनी ताकत के बल पर अल्लाह मुजरिम बनकर रोगरदानी करे। अल्लाह ताला हम सबको खूब खूब तौबा करने वाला बनाए। रमजान का महीना है, अल्लाह ताला से खूब इस्तिग़फ़ार कीजिए। देखिए ये इस्तिग़फ़ार की बरकत है। कि आप देखिएगा कि आप दुनिया में भी जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो कैसे आसमान से पानी बरसता है, मूसलाधार बारिश बरसती है। ये देखिए ना, और आपको पहले भी बताया था, जब कौमें इस्तिग़फ़ार करती हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको अज़ाब से भी बचाते हैं। और दुनिया में भी जिसे कहा जाए कितनी बरक़ात आप देखते हैं, जब कोई मसाइल है, कोई परेशानी है, क्या करें? इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह ताला को खूब खूब जिसे कहा जाए याद करें। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह इससे घर में आपके खुद ही आपको खुद पता चलेगा कि इस्तिग़फ़ार करने से क्या कुछ अल्लाह की रहमत के खज़ाने खुले। अब क्या हुआ, कौम ने सरे-ख़म तस्लीम करने के बजाय जवाब देते हुए कहा, क़ालू या हूदू मा जि'तना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिका व मा नहनु लका बिमुमिनीन। उन्होंने कहा, ए हूद, तू हमारे पास कोई वाज़िह दलील लेकर नहीं आया, और हम अपने माबूदों को तेरे कहने से हरगिज़ छोड़ने वाले नहीं, और ना किसी तरह तुझ पर ईमान लाने वाले। हम उसके सिवा कुछ नहीं कहते कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुझे कोई आफत पहुंचा दी है। उसने कहा, मैं तो अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, और तुम भी गवाह रहो कि बेशक मैं इससे बरी हूँ जो तुम शरीक बनाते हो। क्या हाल है कौम का ना। और कैसे कहते हैं ना कि हूद अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह को गवाह बना दो, तुम भी गवाह रहो, बेशक मैं इससे बरी हूँ जो तुम शरीक बनाते हो। असल बात है कि जब कौम शिर्क के अंदर डूब जाती है ना, और उसको दुनिया की रंगीनी और जो खुद से बनाए हुए माबूद अच्छे लगते हैं, तो फिर इंसान इसी तरह का वो रवैया इख्तियार करता है, और अपने आप को बड़ा समझता है, और अपनी क़ुव्वत पर नाज़ करता है, अपनी पावर पे नाज़ करता है। तो असल बात है कि अल्लाह ना करे हम में से कोई इस अंदाज़ से रवैया पेश करे। आज भी देखिए, जैसे कहते हैं ना, तुझे क्या हो गया है, कि तुझ पर ईमान, यहाँ पे है ना कि हम इसके सिवा के कुछ नहीं कहते, कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुझको कोई आफ़त पहुँचा दी। जब इंसान दीन की तरफ बुलाता है, लोग उसको इसी अंदाज़ से कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें ना। तो वही बात है, जब इंसान अल्लाह के दरबार को छोड़कर किसी और जगह जाता है, तो अक्सर लोग जिसे कहा जाए, जब अल्लाह ताला हिदायत देता है, अब लोगों को वो दीन की बात बताता है, तो लोग कहते हैं, लगता है कि तुम्हें बाबा जी की मार पड़ गई है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ हो गया है। तो वही इनका भी अंदाज था ना, ये अनजाना सा लग रहा था, इतना शिर्क आ गया था, तो इस अंदाज से वो कहने लगे कि लगता है तुझे कोई आफत पहुंची है। तो बात है कि जिनको नहीं मानना होता, फिर वो इसी अंदाज से बात करते हैं। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस अंदाज से अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पर जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब उस अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे। इसमें इतना ज़्यादा शिर्क है कि इंसान सोचे और अपने अंदर के छुपे हुए शिर्क को तलाश करे। अब आगे से बताया जा रहा है, तमाम तर जब कोशिश के बावजूद कौम ने दावत को तस्लीम ना किया, तब अल्लाह ताला ने इन पर हवा का अज़ाब भेजा। वलम्मा जाअ अमरुना नज्जयना हूदा वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वनज्जयनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। और जब हमारा हुक्म आया, तो हमने हूद को और उन लोगों को जो उसके हमरा ईमान लाए थे, अपनी तरफ से अजीम रहमत के साथ निजात दी, और उन्हें एक बहुत सख्त अज़ाब से बचा लिया। अल्लाहु अकबर। देखिए ना, अल्लाह ताला हमेशा ईमान वालों को बचा लेता है, ईमान का वज़न है। लेकिन इसके बरक्स देखिए कि जो कौमें नहीं मानती, तो फिर क्या, वो अज़ाब का शिकार हो जाती हैं। और अल्लाह ताला ने अज़ाब की तफ़सील बयान करते हुए फरमाया, फ़अम्मा आदन फ़उहलिकू बिरिह्म सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया। और जो आग थे, वो सख्त ठंडी तंद आंधी के साथ हलाक कर दिए गए, जो काबू से बाहर होने वाली थी। ऐसी ऐसी ठंडी हवा थी। उसने उसे उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलाए रखा। तो उन लोगों को उसमें से इस तरह जमीन पर गिरे हुए देखेगा, जैसे वो खजूरों के गिरे हुए तने हों। तो क्या उनमें से कोई भी बाकी रहने वाला दिखता है? आज आपको नजर आती है कौमें? आज नहीं नजर आती। क्या अंजाम हुआ?
عذاب مانگتے تھے، عذاب ملا اور اس کے بعد قوم نیست و نابود ہو گئی۔ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو کہ جسے کہا جائے ان کی قوم کون تھی؟ قوم سمود۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عروج عطا کیا، یہ بھی کوئی 500 سال کے بعد آہستہ آہستہ راہ راست سے بھٹک گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کیا؟ توحید کی دعوت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی، مگر قوم نے دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل أن هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعون إلیہ مریب۔ انہوں نے کہا اے صالح، یقینا تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ سامنے کے پہاڑ سے نا ایک اونٹنی نکالیں، ہمارے سامنے بچہ جنم دے، تب آپ کو ہم نبی مانیں گے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کر دیا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے عظیم نشانی، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ دیکھیے انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مطالبے کے طور پر اونٹنی بھی دے دی، لیکن بس بتا دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے گی اور ایسا نہ ہو کہ جسے کہا جائے تم اس کو تکلیف دو، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ لیکن اس کے باوجود قوم نے ایمان لانے کے بجائے چاہتی نا کہ صالح علیہ السلام کو نبی مانتے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے ہوتی ہیں قومیں کہ نبی سے مطالبہ کیا، مطالبہ پورا ہو گیا، اس کے باوجود ایمان نہ لے بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، تب انہیں 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا سب پر غالب ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا۔ کیسے ہلاک کی گئی قوم سمود؟ چیخ اذا ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو کتنا ریگریٹ کا انداز ہے نا، سن لو الا ان سمود کفروا ربہم الا بعد لثمود۔ سن لو کیا بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ میں اور آپ سنتے جا رہے ہیں، قوموں کا انجام دیکھتے جا رہے ہیں، اپنی آنکھ کو جوڑیے دیکھیے، بتایا جا رہا ہے کھول کھول کے، اس کے باوجود بھی میں اور اگر آپ نہیں مانیں گے اور اللہ کے حکموں کے آگے بڑے بنیں گے تو وہ ہر انسان جو اللہ کے رب کے حکم کے آگے بڑا بنے گا، مقدر میں اس کی ہلاکت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے، استقامت والا دل مانگے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اردن میں جسے کہا جائے بحر مردار کے جنوب میں ایک قوم آباد تھی جن میں بہت ساری اخلاقی برائی پھیل چکی تھی۔ ان میں ایک مردوں سے جن سے خواہشات پوری کرنا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے، وہ بھی انہیں پہچان نہ سکے، لوگ اپنی عادت بد کی وجہ سے ان کی طرف لگ گئے۔ لوط علیہ السلام نے بہت منت سماجت کی، حتیٰ کہ اپنی لڑکیاں پیش کر دی کہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لو مگر میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا وجاءہ قومہ یحرؤون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف بھی اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ کیا تھے؟
آپس میں مرد-مرد کا تعلق جسے کہا جائے آپ دیکھیے ان کا انجام کہ آپس یعنی ان کو عورتوں سے کوئی ہوموسیکسوئل جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب آپس میں مرد کا مرد کے ساتھ تعلق اب تو سوچیے کہ کیسے مطلب بیٹیوں کو چھوڑ کر جو ایک فطری اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو چھوڑ کر کیسے یہ قوم کا حال تھا نا کہ ہوموسیکسولیٹی کرتی تھی اللہ نہ کرے اور آج کتنی یہ چیزیں آج کتنا گیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے پھر لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأة انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں ہاں یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے سو اپنے گھر والوں کو راہ کے کسی حصے میں لے کر چل نکل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی بے شک حقیقت یہ ہے اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی کیوں کیونکہ اس کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی اصل بات ہے ان کی دوستی ان کو ڈبو گئی ان کی دوستی ان کے قوم کے ساتھ تھی یہ اپنے اپنے شوہروں پر ایمان ہی نہیں لائی اس دین پر ایمان ہی نہیں لائی تو ظاہر بات ہے المرء مع من احب انسان جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے پر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو لہٰذا کہا بے شک حقیقت یہ ہے کہ یہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے کیا صبح واقعی قریب نہیں کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بتہ کھنگر کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے اور وہ ان ظالموں میں سے ہرگز کچھ دور نہیں اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں تو یہ انجام ہوتا ہے جو قومیں بات نہیں مانتی آگے سے ایک اور قوم کا ذکر کر دیا قوم شعیب اور ان کی قوم مدین اور ایکر کے باشندے بڑے مالدار اور تاجر پیشہ تھے مشرق کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور کاروباری بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے کیا کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ و تول کم نہ کرو بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ مچاؤ اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں اب آتے آگے سے دیکھیں قوم کیا کہتی ہے تو قوم نے اصلاح کرنے کے بجائے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشید انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اتنا دین پڑھنے کے باوجود آج میں اور آپ اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہ چھوڑیں اگر وہ دین پر نہیں تھے تو کتنا خسارہ ہے یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں یقیناً تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے مزید کہنے لگے قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنسار کرتے تھے اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں ہے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا قوم کی جتائی دیکھیے اللہ اکبر پیغمبر کے آگے اتنی بڑی بات کہنا تو پھر قومیں کیسے زندہ رہیں گی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کے گرے پڑے تھے
کیسے اللہ کا عذاب آتا گیا، ایک کے بعد ایک قومیں چلتی چلی گئی ہوں۔ تو جو قومیں بھی اللہ کے حکم کے بعد آگے بڑھی بنیں گی ان کا یہی انجام ہے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کے انکار کی وجہ سے فرعونیوں کی تباہی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ میں اور آپ جب گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہمارے جسم پر بوجھ پڑتا ہے، اور یہ بوجھ ہمیں اللہ کی مزید نافرمانی کرواتا ہے۔ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت سخت ہے، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں گے۔ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی، یوم مشہور، یہ وہ دن ہے نا، پھر اس دن پتہ چلے گا۔ تو ساری بات کیا سمجھ آتی ہے؟ اتنی اہم آیات نا، اصل بات کیا سمجھ آتی ہے؟ یاد رکھیے کہ جب تک انسان ان قوموں کے واقعات سے عبرت نہیں لے گا تو بات نہیں بنے گی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد تھا کہ صحابہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور محنت اور ان کی قوم کے جوابات اور پھر ان کی تباہی کے واقعات بیان کرنے کا مقصد ایک طرف تو کیا تھا، لوگوں کو تنبیہ کرنا، اور دوسری طرف کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیے۔ ہاں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، لوگوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان واقعات سے سبق لو۔ یہ اس وقت اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے، مکے والوں کے سامنے آیات اتر رہی ہیں اور تم ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جن کو نہیں ماننا، جو عبرت نہیں لینا چاہتے، جو اس کے ذریعے سے اپنے لیے نصیحت نہیں لیتے، تو ان کی تباہی بھی سامنے آتی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ کو دیکھیے کیسے اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، کیسے اللہ کے نبی کو کہتے تھے یہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے۔ ہر داعی دین جو سچا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ اسی طرح پاگل، مجنون، دیوانہ، فنیٹک، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن جو جسے کہا جائے جو کام ہے، مشن اصل ہوتی ہے نبی کی نظر میں، جسے کہا جائے فکر ہوتی ہے کہ اس کا ہم اور غم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایمان لیں، لوگ جسے کہا جائے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لیے بتا دیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے۔ تو ہم میں سے اگر کبھی بھی کوئی جسے کہا جائے لوگوں کو دعوت دے، لوگ نہ مانے، ایسے موقع پر اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجیے، اور کیا کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ اسے کہا ہے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور ان کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعت میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ ان قصوں سے میں اور آپ نصیحت لیں، اور نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے ایمان کو چیک کیجیے۔ یاد رکھیے کبھی اگر ایمان میں کمی ہونے لگے گناہوں کی وجہ سے تو اس کا حل بتا دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، فوراً اللہ کے ذکر سے نیکی کیجیے، انشاءاللہ وہ نیکی آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب مجھے اور آپ کو اس رمضان میں بہت نیکیاں کرنے والے بنا دے، اللہم آمین۔ نیکسٹ سورت پہ چلتے ہیں جو کہ سورہ یوسف ہے۔ تو یوسف علیہ نبوی زندگی کے 22ویں سال یعنی سورہ ہود سے پہلے نازل ہوئی۔ اس واقعہ یوسف کے ذریعے سے مستقبل کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بلکہ انہیں قتل کرنے کے منصوبے صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے سرفراز کیا، نبوت عطا کی، کہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نا ان کی عزت اور مقام کو دیکھ کر جل بن گئے تھے۔ تو پھر یاد کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت سے نوازا، بالآخر وہ وقت آنے والا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یوسف علیہ السلام کی طرح صاحب اقتدار ہوں گے اور تم ان کے رحم و کرم پر ہوگے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ مجموعی طور پر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ بیٹے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے اور عمر میں 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے شان نزول کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود نے قریش مکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال پوچھا کہ بنی اسرائیل کا فلسطین کے علاقے کنان سے مصر کی طرف ہجرت کا کیا سبب تھا۔ اہل عرب اس سوال کے جواب سے نہ واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس سورہ مبارکہ میں عطا فرما کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان میں سرخرو کیا اور آپ کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واحد قصہ ہے یہ، یاد رکھیے، جسے قرآن مجید نے تفصیل اور ترتیب سے بیان کیا ہے اور اسے احسن القصص قرار دیا۔ آگے بتا دیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور تمہاری زبان میں اس لیے کیا، تم کیا کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا، کیوں؟ تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، سمجھ کے غور و فکر کرو۔ اسی لیے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تجھے سب سے اچھا جسے کہا جائے قصہ سناتے ہیں، اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں میں سے تھا۔ لمن الغافلین، تجھ کو نہیں پتا تھا ان سب چیزوں کے بارے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ جو تھے یعقوب علیہ السلام نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا بڑا آدمی بنے گا، اس لیے کیا کیا، انہوں نے ایک عذراہی احتیاط سے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے کوئی بری تدبیر، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا۔ اللہ ہم سب کو چن لے۔ لیکن یہاں پہ دو باتیں بہت اہم ہے نا، ایک تو بھائیوں کو منع بھی کر دیا اور کہا یہ بھی بتایا کہ شیطان ہے، یعنی اگر انسان اگر نہ بھی بیڈ فیلنگ رکھے تو مختلف انداز سے شیطان جو اٹیک کرتا ہے اور آپس کے جب اسٹیپس کے رشتے ہوتے ہیں تو ان میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے، تو کہا اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا۔ اللہ تو ہم سب کو بھی چن لے، آمین۔ اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اللہ تو ہمیں بھی سکھا دے، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا جسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب سب کو چاہنے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی حکمت سے نواز دے، ہمارے کام بھی بنا دے اور ہمیں بھی اپنے کاموں کے لیے چن لے۔ اب ہوا کیا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور کیسے اس خواب کے بعد یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب سوتیلے بھائیوں کو یہ ناگوار گزرا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک دن پکنک منانے اور شکار کھیلنے کے لیے جانے کا پروگرام بنا لیا، باپ سے درخواست کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، پھر ماحول کو خراب ہوتا دیکھ کر اجازت دے دی۔ بھائیوں نے پہلے قتل کا پروگرام بنایا، پھر یہ سوچ کر کے قتل بہت بڑا گناہ ہے، ہمارا مقصد تو یوسف کو باپ سے دور کرنا، یہ ہے جالسی نا، اسٹیپس رشتوں میں بھی اور آپس میں بھی سبلنگس میں ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی زیادہ اپنے ماں باپ کا پیارا بن جاتا ہے تو دوسرے بچے اس سے جالسی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی راستے کے ہم کیا کریں گے، اس لیے کسی راستے کے کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ کیا ہو، راہ چلتے اسے اٹھا کر دوسرے شہر لے جائے اور وہاں جا کر بھیج دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسے قتل کے پروگرام کر رہے ہیں نا سیدنا یوسف علیہ السلام، کیسے مصر کے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بھائیوں نے یوسف کو پکڑا اور جسے کہتے ہیں نا مین روڈ کے ایک قریب ایک کنواں تھا اس میں ڈال دیا اور رات ڈھلے گھر آ کر باپ کو کہانی سنا دی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ڈرامے میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے قمیص پر بھی خون لگا لیا۔ وہاں سے مصر جانے والے تاجروں کا ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی بھرنے کی غرض سے ایک آدمی کو کنویں پر بھیجا، اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا ان کو۔ مصر کا بادشاہ انہیں خرید کر گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں کیا کچھ انسانوں کے ساتھ دکھاتا ہے نا، کیسے یوسف علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ اس کے پیچھے حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کچھ ان کو سکھا رہے تھے۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر نہیں جانتے۔ تو جب کبھی کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ ہو بس سمجھے اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بس اللہ کی محبت کو آگے رکھتے ہوئے اس کو خیر سمجھیں گے تو کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جسے کہا جائے حکمت دے دیں، ہم سب کو بھی علم سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کیا کیجیے، اور ہر روز دعا کیا کیجیے، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، انشاءاللہ دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ اب آگے سے کیا ہوا، ملکہ مصر جو تھی یوسف علیہ السلام پر جسے کہا جائے فریفتہ ہو گئی، یعنی بالکل ان کا دل آ گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پسلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ایک دن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہاں رک کر سب دعا کرے، اللہ تو مجھے ہماری نسلوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا اللہ گناہ سے بچا لے، اللہ محفوظ کرنے والا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بچانے کی، لیکن ہم بچا نہیں سکتے۔ ہم ان کو ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں لیکن ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ماؤں کا غم ہوتا ہے نا کہ بچے گناہوں سے گناہوں میں ہے نہیں نکلتے۔ میں اور اب اپنا کام کریں، خود بھی ایسی برائی سے بچیں، ایسے گناہوں سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو دعوت دے، اور بچوں کو بھی انشاءاللہ اس چیز کی تعلیم دے۔ لیکن اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ کر دے، ہم سب کو برائیوں سے بچا لے اور ہمیں نیکیوں کو پروان چڑھانے والا بنائے۔ یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، اس نے پیچھے سے پکڑنا چاہا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پڑ گئی۔ دونوں بھاگتے ہوئے جب باہر نکلے تو اچانک دیکھا کہ کیا شاہی مصر دروازے پر موجود ہے۔ وہ جو تھی نا زلیخا، اس کا شوہر دروازے پر موجود ہے۔ عورت نے فوراً بات بدلی اور یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام حقیقت حال بتائی، مگر ملکہ کے مقابلے میں دیکھیں ملازم کے کون سنتا ہے، یعنی جب یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بتائی کہ یہ ہے، مگر آپ سوچئے نا ایک جو بیوی ہے اور پھر وہ ملکہ بھی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ملازم کی بات کو کون سنے گا۔ اب کیا ہوا، یہ بادشاہ کی عزت کا بھی معاملہ تھا۔ اب کیا ہوا، اس پر مٹی ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال تک جیل میں پڑے رہے۔ اس جیل بادشاہ کے 2 ملازم بھی تھے، یعنی اس جیل میں کیا تھا، بادشاہ کے 2 ملازم بھی قید تھے جن پر بادشاہ کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ انہیں خواب آئی، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید بھی دی اور ان کے خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ ان میں سے ایک بتایا کہ تم اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ گے اور قتل کرے گا، اور تعبیر میں بتایا تھا۔ کچھ وقت کے بعد شاہ مصر کو ایک خواب آیا، اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں اور علماء سے اس کی تعبیر معلوم کی مگر کوئی بھی درست تعبیر نہ کر سکا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خوش دیکھتا ہوں۔ اے سردار ہو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ خواب کی پریشان باتیں ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہ جاننے والے نہیں۔ جیل میں رہنے والے ملازم کو یاد آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے جیل میں جانے کی اجازت دو تو میں اس کی درست تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اجازت مل گئی تو بھاگتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور خواب پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور درپیش مسئلے کا حل بھی بیان کر دیا۔ کیا کہا، قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد
اس نے کہا تم 7 سال پیدل میں کاشت کرو گے، جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو، پھر اس کے بعد بہت سخت 7 سال برس آئیں گے، یعنی 7 برس پھر بہت سخت آئیں گے، جو کھا جائیں گے، جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے خواب کی تعبیر بتا دی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام، یعنی اس تعبیر سے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام عام لازپوں یا غلاموں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ پڑھا لکھا اور علمی شخصیت والے ہیں۔ تب اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا، مگر یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ جب میرے پاک دامن پر جو داغ لگایا گیا ہے اسے صاف نہیں کیا جاتا، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو داد دیتے ہوئے فرمایا، اگر میں ہوتا فوراً جیل سے باہر آ جاتا۔ تو کیا بات ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیوی اور گھر کی دوسری خواتین کو طلب کیا اور ان سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اس نے کہا، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پسلایا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر بادشاہ کے مقرر وزیر کی کرسی پر الحمدللہ بیٹھ گئے، اور پھر ان کے بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ جو واقعہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ بارے میں کنٹینیو ہوگا۔ تو اصل بات ہے کہ ساری کی ساری حاکمیت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ به من سلطان۔ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے کر لیے۔ اللہ نے ان کی کوئی سنت نازل نہیں کی، سن رکھو، فرما برداری صرف اللہ کی ہے۔ اس نے فرمان ہے، یعنی اسی کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اصل بات ہے حاکمیت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو بادشاہ بنا دے، جس کو وزیر بنا دے، اور جس کو جسے کہا جائے غلام بنا دے، اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں اتنی کچھ لیسن ہے، چونکہ ہم خلاصہ قرآن کر رہے ہیں تو بات یہ کہ ہم اس کو مختصر ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے کیسے انسان کو اسباب کے پردے میں، یعنی کہاں سے انہوں نے خواب دیکھا اور کہاں سے کہاں بٹھا دیا۔ آج بچپن میں ایک دیکھیے بعض بچے کتنا ٹرائلز میں جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ بچہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کو کس کام کا بنائے گا۔ تو جب کبھی کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ میں ڈالے، آزمائش میں ڈالے، ایک تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کیا کہ مقصد پر فوکس رہیں اور برائیوں سے اجتناب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے یوسف کو بچایا، انشاءاللہ وہ ہمیں بھی بچا لے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا لے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ انشاءاللہ تھینکس ٹو پونڈر کو دیکھتے ہیں۔ ہر قسم کے جھوٹ اور بد اخلاقی بد زبانی سے بچنا ہے، دنیا کے بجائے آخرت کا طلبگار بننا ہے، قرآن مجید کے بارے میں کسی قسم کی شک میں مبتلا نہیں ہونا، ظلم کرنے سے بچنا ہے، لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا، حالات کتنے ہی مشکل ہو دین کا کام کرتے جاننا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے کیونکہ برائی سے روکنے والی عذاب سے بچتے ہیں۔ نجات کے لیے صرف ایمان نہیں بلکہ عمل بھی لازمی کرنا ہے، صبر اور عمل صالح کی کثرت کر کے بخشش اور اجر کریم حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کرنا ہے، اچھے خواب کا تذکرہ صرف اسی سے کرنا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہو، ہر ایک کو نہیں بتانا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر تزکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر
کے اپنے اندر آجزی پیدا کرنی ہے، نماز کی کثرت کرتے رہنا ہے اور حفاظت کی دعائیں کرتے رہنا ہے، اپنے اعمال کو جسے کہا جائے روز بروز بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے اور اپنے تمام اعضاء کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے قبول کر لے۔ اور بہت کچھ لیسن تھا آج کے، لیکن چونکہ ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے تو پھر اتنی زیادہ چیزیں واضح نہیں کی جا سکتی نا۔ آپ میں سے کوئی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں آج کے پارے سے، کوئی بات بھی جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو؟ جی سسٹر فریدہ پلیز آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ابھی کل ہی ہوا تھا۔ میری گرینڈ ڈاٹر میرے پاس تھی، تو میں سلائی کر رہی تھی، تو یہ موکنگ اور فنی مطلب فن پہ میکنگ فن آف ادرس کے اوپر ہے نا، وہ 4.5 سال کی ہے۔ تو میں سلائی کر رہی تھی تو وہ کچھ کھیل رہی تھی اپنے لیمپس وہ سافٹ ٹوائز کے ساتھ، تو ایک دم سے مجھے اپنی کلاس فیلو کا نام لے کے کہنے لگی، نانی ڈو یو نو؟ میں نے کہا what؟ she talks my so and so friend she talks like a lamb۔ میں نے سوچا what یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو خاموش ہو گئی میں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر تو کہتی ہے I said that's not a nice way of saying۔ تو کہنے لگی کہ بھاگ گئی اوپر بھاگ کے لیٹ گئی۔ تو پھر میں نے کہا سمیہ I need to talk to you۔ تو اوپر آئی تو میں نے کہا کہ listen I need to tell you something۔ You know that's not a nice thing to say, because you say when do you like that your friend called your nanny she talks like a dog, or do you like she tells you that you know you talk like a dog? And then she's like, I don't want to hear that, Nani. I said, no, you have to listen, because you know that's not a nice way, and if you're going to make fun of others, then tomorrow she's going to make fun of you too, and I don't think you should do that, and Allah doesn't like it too। and so she's اور اس کے بعد اس لڑکی نے ماشاء سے okay, one more last thing I want to tell you۔ I said I want to tell you that you know what, you don't have to tell that to nobody, not even your mama, not even me, and I'm not going to talk about this to you ever, so let's not make fun of others, okay؟ مطلب اگر ہم یہ سوچے کہ it was funny, I was thinking کہ if I'm going to give a laugh کہ میں اس کے اوپر ہنسوں گی تو وہ سب کے سامنے، پھر اس کی ماں کے سامنے ہنسوں گی یا اس کے باپ کے سامنے ہنسوں گی، تو وہ سمجھے گی کہ it's acceptable، کہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل یہی آج معاشرے میں نظر آتا ہے نا، بچے جب کسی کا اس انداز سے بات بھی کرتے ہیں یا فن کرتے ہیں، ایسے موقع پر لوگ ہنستے ہیں۔ اور یہ آپ نے جو جی، اور وہ اس کہتے کہ بہت دیکھا کتنا ہوشیار ہے، پھر آگے سے وہ بڑا ہو کے وہ یہ کہے گا دیکھا اس کو بیوقوف بنا دیا ہم نے، اس کے اوپر ہم نے کیسے ہنسے ہیں، اس طرح کی باتیں وہی تربیہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے بارک اللہ اپنی ماشاء اللہ رہنمائی کی، اپنی جو بھی بارک اللہ جس کے ساتھ بات کی بارک اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کتنا ہمارا جو رول ہے ایز اے لائک اگر ہم گرینڈ پیرنٹس ہیں تو اس کے حوالے سے دیکھیں، ہم اگر علم حاصل کر رہے ہیں اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ایسے کر رہا ہے تو کتنا خوبصورت انداز ہے کہ بچے کی اصلاح بھی کر دی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اگر آج میں نے اور آپ نے بچوں کو نہیں روکا جس انداز سے، دیکھیے بچے بہت مذاق اور فن کرتے ہیں نا،
وہ کبھی لیتے ہی نہیں. اور یہی ہوتا ہے جب اتنا ان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, یہی آگے دین کے معاملے میں بھی پھر ان کا چلتا ہے. تو یہیں پہ اسٹاپ کیجیے تاکہ وہ آئندہ اس انداز سے مطلب نہ کرے نا, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی مزید رہنمائی کرے. جی سسٹر وحیدہ پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم نے بہت سارے ماشاءاللہ پیغمبروں کے بارے میں سنا ہے, پڑھا بھی ہے پہلے بھی. تو ایک بات سمجھ آئی جو میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ان پیغمبروں کی مطلب کہانیاں سنا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کے لیے. بہت اچھی مطلب جب بھی یہ میں سنتی ہوں نا تو مجھے بڑی اچھی یہ بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں تو آپ کے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے زیادتیاں اور ظلم ہوتے رہے ہیں, تو آپ ثابت قدم رہے. ظاہر ہے کہ جب انسان کو حوصلہ کوئی دیتا ہے تو بڑی مطلب کہ اس میں طاقت آتی ہے, اس حوصلے سے انسان مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں کہ سارے پیغمبروں کے بارے میں بتا کے تو انہیں دلاسا دے رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی کر کے یہ سٹوریاں کر کے نا بچوں کو بتانی چاہیے کہ فلانے صحابہ کے ساتھ یہ پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ فلانی قوم تھی انہوں نے ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا تو ان کا یہ انجام ہوا, یہ ضرور بتانا چاہیے. دوسرا یہی نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو چننا ہوتا ہے تو کس طرح چنتے ہیں, انہیں مضبوط بنانے کے لیے کتنے کتنے مطلب کٹھن ان کے راستے آئے کہ کہاں سے چلے, کہاں گرے, کہاں سے اٹھ کے انہیں بادشاہت ملی. تو وہی نہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو علم اتنا زیادہ دیتے گئے, ساتھ ساتھ ان کی کیا تھے وہ مضبوط تھے اپنے ارادے میں. شیطان نے بہکایا بھی تو اس کے شیطان کے پیچھے نہیں لگے, وہ اپنے آپ کو انہوں نے الگ لگے رکھا, انہوں نے قید منظور کی اور وہ دنیا کی زندگی چھوڑ کے مطلب ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک بہت ایک نصیحت والی بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے پسند کیا کہ مجھے یہ اب بادشاہ بنا دیں گے, لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. جو چیز قسمت میں لکھی ہوتی ہے نا وہ اچھے طریقے سے بھی مل جاتی ہے. انہیں بادشاہت ملنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دی انہیں. تو پہلے اس بادشاہ نے جن کے گھر ملازم تھا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مطلب پاس رکھا تھا تو نہیں, تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت انہیں پورے آزما کے پوری کسوٹی پہ انہیں آزمایا, کس کس طریقے سے آزمایا, کیا کہ انہوں نے مطلب کہ مصیبتوں سے نکل کے وہ کس طرح اپنے مقام پہ پہنچے. یہ 2-3 سبق ہمارے لیے بہت زیادہ ہے نا. بارک اللہ سسٹر, ماشاء اللہ سسٹر وحیدہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. کہ واقعی بہت جسٹ ریمائنڈر میں دیکھیے آپ کے ذہن کے, آپ کیونکہ ماشاء اللہ ویسے بھی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں تو کتنے سارے آپ کو ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہے نا کہ واقعی کہ یوسف علیہ السلام کو جو کردار ہے اور جو جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا, اور پھر کتنی اسباب کے پردے میں جو چیزیں ان کے لیے تیار ہو رہی تھی, کہاں وہ بچے سے لے کر وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بادشاہ کے جا کے اس کی سیٹ پہ جا کے سیٹ پہ جا کے بیٹھنا, آپ دیکھیں اس کے پیچھے کتنا کچھ اسباب تھے. لیکن آپ دیکھیں نا بعض اوقات ہمارے پاس کتنے ٹرائلز آتے ہیں, ایک کے بعد ایک ٹرائل ہوتے ہیں, اور ہم کبھی پریشان ہو کے کورسز کو چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ہم کچھ کر دیتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ابھی جو کر رہی ہوں اس پہ فوکس. یاد رکھیے یہ ٹرائلز اس کے جیسے ہم تزکیے کا سیکھ رہے ہیں نا, یہ ساتھ سے لے گا. آپ کو اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے, استقامت کے لیے دعا بھی کرنی ہے, ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی ہے, اور اس ٹرائل کے ساتھ فیس بھی کرنا ہے. اور آپ کو قرآن و سنت کے بغیر کوئی رہنمائی مل نہیں سکتی کہ آپ نے کسی بابا جی کو پڑھ لیا, یہ کر لیا. دیکھیے جو آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کرے گا نا اس کے علاوہ آپ کی ہو ہی نہیں سکتی. یا آپ کے دل کو باندھے گا یا آپ کو جمائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جما دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ہمارا یہی کنٹینیو ہوگا, تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی ضرور آئیے. بہت اچھا خوبصورت سورہ یوسف کا ایک ہی جگہ قصہ بیان ہوا ہے, جو کہ میں نے آپ کو 2 پورشن تو بتا دی. اب تیسرا پورشن انشاءاللہ کل سنیں گے, جو کہ جسے کہا جائے جیل سے کہاں سے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.